اسود انسا کا ذکر اس سیریز کی قسط نمبر 2 میں کیا جا چکا ہے۔ اس نے ملک یمن میں نبوت کا دعویٰ کر کے قریباً تمام ملک میں بدامنی پیدا کر دی تھی، لیکن وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات میں ہی مقتول ہو کر اپنے کیفر کردار کو پہنچ چکا تھا اور ملک یمن میں ارتداد کے بعد پھر اسلام پھیلنے لگا تھا۔ ابھی تک پورے طور پر مطلع صاف نہ ہوا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی۔ اس خبر کے مشہور ہوتے ہی تمام ملک یمن میں پھر وبائے ارتداد پھیل گئی۔ اس مرتبہ مرتدین یمن کے 2 مشہور سردار تھے، ایک قیس بن المکشوح اور دوسرے عامر بن معدی کرب۔ یمن کے مسلمانوں کو مرتدین یمن نے بہت ستایا اور چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ مسلمان جو تعداد میں بالکل بے حقیقت تھے وہ علاقوں کو خالی کرتے ہوئے پیچھے ہٹائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، کہ یمن کے علاقے صنعاء کی طرف مہاجر بن ابی امیہ کو ایک لشکر کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ مہاجر بن ابی امیہ مدینہ سے روانہ ہو کر راستے میں مکہ اور طائف سے مسلمانوں کی جمعیت کو ہمراہ لیتے ہوئے نہایت تیز رفتاری سے علاقہ نجران میں داخل ہو کر خیمہ زن ہوئے۔ قیس و عامر کو مہاجر کے حملہ آور ہونے کی اطلاع پہلے سے پہنچ چکی تھی، وہ بھی نجران میں ان کی آمد کے منتظر تھے۔ عامر بن معدی کرب ایک مشہور سردار تھا جس کی صف شکنی اور حریف افغنی کے تمام ملک میں دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ مہاجر نے دشمنوں کی بے قیاس اور لاتعداد افواج میں اپنے آپ کو محصور دیکھ کر اپنے ہمراہیوں کو جرأت اور غیرت دلائی اور ان کی ہمت بندھائی اور پھر مرتدین پر حملہ آور ہوئے اور نہایت سخت معرکہ ہوا۔ بالآخر اسلام کو غلبہ حاصل ہوا اور قیس اور عامر دونوں سردار گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں آئے اور بہت سے مرتدین ہلاک اور گرفتار اور بقیت السیف فرار کی آرگوار کرنے پر مجبور ہوئے۔ قیس اور عامر کو مدینہ منورہ کی طرف حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں روانہ کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں پہنچ کر دونوں نے اپنے ارتداد سے پشیمانی کا اظہار کیا اور بخوشی اسلام قبول کر کے قید سے آزاد اور بحکم صدیقی یمن کی طرف مراجعت فرما ہوئے۔ دوسری طرف مہاجر بن ابی امیہ نجران کی جنگ میں مرتدین یمن کی کمر توڑ کر آگے بڑھے اور صنعاء میں پہنچ کر اس جگہ کے ان مرتدین کو جو برسر مقابلہ آئے شکست دے کر تمام علاقے کو پاک اور صاف کر دیا۔ اسی جگہ اکرمہ بن ابی جہل آ کر شریک لشکر ہوئے۔ یہاں سے حضرت ابوبکر صدیق کے حکم کے موافق دونوں سردار بنو کندا کی سرکوبی کے لیے آگے بڑھے۔ بنو کندا نے اشس بن قیس کو اپنا سردار بنا کر لشکر اسلام کے مقابلے کی زبردست تیاریاں کی تھیں اور روز بروز ان کی جمعیت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ خبر سن کر مہاجر بن ابی امیہ نے لشکر اسلام میں تیز رفتار سواروں کا ایک دستہ منتخب کر کے اپنے ہمراہ لیا اور لشکر اکرمہ بن ابی جہل کی سرداری میں چھوڑ کر نہایت تیزی اور برق رفتاری سے یلغار کرتے ہوئے مقام مہجر میں، جہاں اشس بن قیس مرتدین کا لشکر لیے ہوئے بیٹھا تھا، پہنچے اور جاتے ہی قضائے مبرم کی طرح مرتدین پر ٹوٹ پڑے۔ مرتدین اس حملے کی تاب نہ لا سکے اور سراسیمہ ہو کر بھاگے۔ اشس نے وہاں سے فرار ہو کر قلعہ بحیر میں پناہ لی اور وہاں تمام مرتدین پہنچ کر قلعہ بند ہو گئے۔ مہاجر بن ابی امیہ نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اسی عرصے میں اکرمہ بن ابی جہل اسلامی لشکر لیے ہوئے آن پہنچے اور معاصرے کی سختی اور کمک اور سامان رسد کی آمد سے مایوس ہو کر اشس نے صلح کی درخواست پیش کی۔ یہ درخواست اس قدر عاجز ہو کر پیش کی گئی کہ اس نے اپنی قوم کے صرف 9 آدمیوں کے ساتھ مع اہل و عیال جان بخشی اور رہائی چاہی۔ مہاجر نے اس درخواست کو منظور کر لیا اور عجیب اتفاق یہ ہوا کہ اشس غلطی سے 9 آدمیوں کی فہرست میں اپنا نام بھول گیا۔ چنانچہ ان 9 آدمیوں کو چھوڑ کر باقی کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ ان سارے اسیران جنگ میں اشس بن قیس بھی شامل تھا۔ جب یہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے مدینہ میں لائے گئے تو اشس نے اپنے افعال گزشتہ پر اظہار پشیمانی کیا اور صدیق اکبر سے کہا کہ آپ میرا اسلام قبول فرما لیں، میں بطیب خاطر اسلام کو پسند اور اختیار کرتا ہوں۔ صدیق اکبر نے نہ صرف اشس بلکہ تمام اسیران بنو کندا کو آزاد کر دیا اور صرف اس قدر کہا کہ میں آئندہ تم سے سوائے بلائی کے اور کچھ نہ دیکھوں گا۔ غرض سن 11 ہجری کے ختم یا سن 12 ہجری کے شروع ہونے سے پہلے یعنی 1 سال سے کم مدت میں حضرت ابوبکر صدیق نے ملک عرب کے فتنہ ارتداد پر پورے طور پر قابو پا لیا۔ محرم سن 11 ہجری میں جزیرۃ العرب مشرکین اور مرتدین سے بالکل صاف اور پاک ہو چکا تھا اور بر اعظم عرب کے کسی گوشہ اور کسی حصہ پر شرک و ارتداد کی کوئی سیاہی باقی نہ تھی۔ ایک طرف چند مہینے پہلے کی اس حالت پر غور کیجئے کہ مکہ اور مدینہ اور طائف کے سوا تمام ملک کا مطلع غبار آلود اور اس غبار سے شمشیر و نیزہ اور سنان اور کمند و کمان کے طوفان ابلتے ہوئے اور امڈتے ہوئے نظر آتے تھے۔
پھر یہ کیفیت تھی کہ پتھر کے موم کی طرح پگھلنے اور فولاد کی رگیں کچے داغے کی طرح گسیختہ ہونے سے باز نہیں رہ سکتی تھی۔ پہاڑوں سے زیادہ ہمتیں دریاؤں کے پانی کی طرح بہہ سکتی تھی اور آسمان کی طرح بلند اور وسیع حوصلے تنگ اور پست ہو کر تحت الثری کی گمنامیوں میں شامل ہو سکتے تھے۔ لیکن دبستان محمدی کے تربیت یافتہ صدیق اکبر کی ہمت اور حوصلے کا اندازہ کیجیے کہ تنہا اس تمام طوفان کے مقابلے کو جس شوکت اور شجاعت کے ساتھ میدان میں نکلا ہے، ہم اس کی مثال میں نہ شیر و نہنگ کا نام لے سکتے ہیں اور نہ رستم اور اسفندیار کا نام زبان پر لا سکتے ہیں۔ شیر نیسان اور رستم کے دلوں کو اگر صدیق اکبر کے دل کی طاقت کے 100 حصوں میں سے ایک بھی حصہ ملا ہوتا تو ہم کو کسی مثال یا تشبیہ کی تلاش اور تجسس میں سرگردانی کی ضرورت نہ تھی۔ لیکن اب بجز اس کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ خیر البشر کے شاگرد رشید، خاتم النبیین کے خلیفہ اول نے ٹھیک ایک اپنے مرتبے کے موافق ہمت اور استقلال اور قوت قدسی کا اظہار کیا، اور جس کام کو سکندر یونانی، جولیس سیزر رومی اور خسرو ایرانی مل کر بھی پورا کرنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے، صدیق اکبر نے چند مہینے میں اس کو بحسن خوبی پورا کر کے دکھایا۔ اس میں شک نہیں کہ لشکر صدیق میں خالد، اکرمہ، شرجیل، حذیفہ وغیرہ جیسے بے نظیر مردان صف شکن موجود تھے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ صدیق اکبر کس طرح مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ملک کے ہر حصہ اور ہر گوشہ کی حالت سے باخبر تھے، اور کس طرح فوجی دستوں کے پاس ان کے احکام متواتر پہنچ رہے تھے۔ غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر دستہ فوج اور ہر لشکر سالار لشکر ملک عرب کی بساط پر شطرنج کے ایک مہرے کی طرح تھا، اور صدیق اکبر کی انگشت تدبیر جس مہرے کو جس جگہ مناسب ہوتا تھا اٹھا کر رکھ دیتی تھی۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان 11 اسلامی لشکروں نے ہر طرف روانہ ہو کر ملک عرب سے فتنہ ارتداد کو مٹا دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خلیفۃ الرسول نے مدینہ میں بیٹھ کر شام اور نجد سے مسقط اور حضر موت تک اور خلیج و فارس سے یمن اور عدن تک تمام بر اعظم کو تنہا اپنی تدبیر اور رائے سے چند مہینے کے اندر ہر ایک خس و خاشاک سے پاک اور صاف کر دیا۔ اس فتنے کی ہمت شکن ابتدا میں کوئی متنفس صدیق اکبر کے سوا ایسا نہ تھا کہ جو اس کو کی انتہا کو دیکھ سکتا، اور صرف صدیق اکبر کو وہ اندیشہ سوز ایمان حاصل تھا کہ انہوں نے نہ لشکر اسامہ کی روانگی کو ملتوی کرنا مناسب سمجھا اور نہ مسجد نبوی میں فاروق اعظم کے ہاتھ اور پاؤں پھلا دینے والی باتوں سے مروب اور متاثر ہوئے، نہ منکرین زکوٰۃ کے مطالبات کو پرکاہ کے برابر وقعت دی۔ اب تم غور کرو اور سوچو، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی سلطنت کا شہنشاہ صدیق اکبر کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت دنیا میں 2 سلطنتیں سب سے بڑی تھیں اور وہی گویا تمام قابل تذکرہ دنیا پر چھائی ہوئی تھیں، ایک روم کی سلطنت اور دوسری ایرانی شہنشاہی۔ اسی وقت دنیا میں صرف 2 ہی تمدن تھے، آدھی دنیا پر رومی تمدن چھایا ہوا تھا اور آدھی پر ایرانی۔ ملک عرب جو بالکل قسم پرسی اور تاریکی کے عالم میں پڑا ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دور میں ظہور ہوا اور اسلام کے ذریعے ایک نئی سلطنت اور ایک نئے تمدن کی ابتدا ہوئی۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ اسلامی سلطنت کے مقابلے میں رومی اور ایرانی سلطنتیں اور رومی اور ایرانی ہوا ہو کر فنا ہو گئے، اور ساری دنیا اسلامی حکومت اور اسلامی تمدن کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے لگی۔ اس اجمال کی تفصیل آئندہ اقساط میں ہم پیش کریں گے۔ اب چونکہ عرب کی سلطنت اور رومی اور ایرانی سلطنتوں کی زور آزمائی شروع ہونے والی تھی اور بہت جلد ہم ایران اور روم کو عرب کے مقابلے میں ریزہ روزہ ہوتے ہوئے دیکھنے والے تھے، لہٰذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں مشہور اور متمدن سلطنتوں سے بقدر ضرورت واقف ہو جائیں۔ کسی زمانے میں ایرانی سلطنت بحیرہ روم، بحیرہ اسود، خلیج فارس، دریائے سندھ، کشمیر، تبت، کوہ الٹائی، بحیرہ کاسپین تک وسیع تھی۔ کیانی خاندان کی حکمرانی اور رستم زابلستان کی پہلوانی کا زمانہ گزر جانے کے بعد سکندر یونانی نے سلطنت ایرانی کو پارا پارا کر دیا تھا، لیکن تمدن ایرانی باقی رہا اور بعثت نبوی سے 400 سال پیشتر اردشیر نے ساسانی خاندان کی بنیاد ڈالی۔ ساسانی خاندان نے کیانیوں کی وسیع سلطنت کے اکثر حصوں کو اپنی مملکت میں شامل کر کے خلیج فارس، دریائے فرات، بحیرہ کاسپین اور دریائے سندھ اور دریائے جیہون کے درمیان ایک وسیع اور ٹھوس سلطنت قائم کر کے تمام بر اعظم ایشیا کی سیادت حاصل کر لی۔ دوسری طرف رومیوں کی سلطنت کا مرکز سلطنت اٹلی کے شہر روما تھا، جس میں جولیس سیزر وغیرہ شہنشاہ گزر چکے تھے۔ اس سلطنت میں قریباً تمام بر اعظم یورپ، مصر اور ایشیائے کوچک شامل تھا۔
کچھ عرصے کے بعد اس رومی شہنشاہی کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ مغربی حصے کا دارالسلطنت تو شہر روما ہی رہا، لیکن مشرقی حصے کا دارالسلطنت شہر قسطنطنیہ قرار پایا۔ قسطنطنیہ کے قیصر کو بھی قیصر روم کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کے تحت اور تصرف میں مصر اور حبش اور فلسطین اور شام اور ایشیا کوچک اور بلکان کے ممالک تھے۔ اس مشرقی رومی سلطنت کی شان و شوکت اور قوت و سطوت کے آگے مغربی روم کی حیثیت اور حقیقت ماند پڑ گئی تھی۔ ایشیا کوچک اور عراق کے میدانوں میں ان دونوں شہنشاہوں یعنی رومی اور ایرانی سلطنتوں کی حد فاصل کوئی قدرتی چیز یعنی پہاڑ اور سمندر وغیرہ کے نہ ہونے سے کبھی کبھی ایک دوسرے سے ٹکرانے اور مارکا آرا ہونے کا موقع آ جاتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ایران کا شہنشاہ نوشیروان عادل ساسانی تھا۔ آپ کی بعثت کے وقت ایران پر نوشیروان عادل کا پوتا خسرو پرویز متمکن تھا، اور قسطنطنیہ میں ایک زبردست بغاوت قیصر فوقا کے خلاف نمودار ہوئی۔ امراء سلطنت اور رعایائے ملک کے فوقا کو تخت سے اتار کر قتل کر دیا اور افریقی مقبوضات کے گورنر یعنی فرمان روائے مصر کو قسطنطنیہ کے تخت پر بٹھانے کی دعوت دی۔ گورنر افریقہ تو پیرانہ سالی کی وجہ سے نہ جا سکا، لیکن اس کا جوان العمر اور جوان بخت بیٹا ہرکل قسطنطنیہ میں تخت نشین ہو گیا، اور ہرکل کی شہنشاہی کو ارکان سلطنت نے باخوشی تسلیم کر لیا۔ مقتول قیصر فوقا اور خسرو پرویز کے درمیان دوستی اور محبت کے تعلقات تھے، کیونکہ خسرو پرویز نے رومی سلطنت یعنی ہرکل پر حملہ کیا، اور ایک ایسے شخص کے تخت نشین ہونے کے بعد جو وراثتاً تخت اور تاج کا حقدار نہ تھا، ایرانیوں کے لیے سلطنت روم پر حملہ آور ہونے کا بہترین موقع تھا۔ ایرانیوں اور رومیوں میں لڑائی شروع ہوئی، اور ان لڑائیوں کا سلسلہ 6 یا 7 سال تک جاری رہا۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ بعثت نبوی کے 8ویں سال ایرانیوں نے شام کا ملک فتح کر کے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور عیسائیوں سے صلیب چھین کر لے گئے، اور ساتھ ہی فلسطین کے تمام ملک کو فتح کر کے اسکندریہ تک پہنچ گئے۔ مشرکین مکہ نے ایرانیوں کی ان فتوحات کا حال سن کر بڑی خوشیاں منائیں، کیونکہ رومی اہل کتاب اور ایرانی مشرک تھے۔ مسلمانوں کو مشرکوں کے مقابلے میں اہل کتاب سے ہمدردی تھی، اس لیے اس خبر سے مسلمان رنجیدہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیات نازل فرمائیں اور ان میں اطلاع دی کہ اگرچہ رومی اس وقت مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن چند سال کے بعد غالب ہو جائیں گے، اور مسلمان اس وقت مسرور ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ہرکل 6 یا 7 سال تک فوجی تیاریوں میں مصروف رہا۔ اس عرصہ میں اس نے اپنے ملک کے اندرونی انتظامات بھی پوری طور پر قابو میں کر لیے۔ ایرانیوں کو اپنی حدود مملکت سے نکالنے اور سابقہ ہزیمتوں کا انتقام لینے کے لیے نکلا، اور بالآخر ملک شام کے میدانوں میں رومی لشکر نے ایرانیوں کو فیصلہ کن شکست دی، اور ایرانی بھاگے، اور قیصر روم نے اپنے علاقے ایرانیوں سے خالی کر لینے کے علاوہ ایرانیوں کے بعض صوبوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ ادھر رومیوں نے ایرانیوں پر فتح حاصل کی، ادھر بدر کے میدان میں مسلمانوں نے کفار مکہ کو شکست دی، اور قرآن کریم کی پیشگوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ اس کے بعد بھی ایرانیوں اور رومیوں میں لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ سن 7 ہجری کے ابتدا میں رومیوں اور ایرانیوں کے درمیان صلح ہو گئی، اور ایرانیوں نے وہ صلیب جو بیت المقدس سے لے گئے تھے رومیوں کو واپس کر دی۔ اس صلح نے ہرکل کی فتوحات کو ایک طرف مکمل کر دیا، دوسری طرف ایرانیوں نے اپنے کھوئے ہوئے علاقے اور صوبے رومیوں سے واپس لیے، لہٰذا ایرانی اور رومی دونوں درباروں میں بیداری کی علامات نمایاں تھی، اور دونوں اپنی اپنی ترقی اور مضبوطی کے لیے مناسب تدابیر میں مصروف ہو گئے۔ اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کیے۔ کیانیوں کے زمانے میں ایران کا دارالحکومت استخر تھا، جس کو سکندر یونانی نے جلا کر خاک سیاہ کر دیا تھا۔ اب ساسانی خاندان کا دارالحکومت مدائن تھا۔ ادھر ہرکل اپنی فتوحات اور صلیب کے واپس لینے کی خوشی میں زیارت کے لیے بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط خسرو پرویز کے پاس مدائن میں ہرکل کے پاس بیت المقدس میں پہنچا۔ خسرو پرویز نے آپ کے نامہ گرامی کو چاک کر دیا، اور ہرکل نے تکریم اور تعظیم کے ساتھ اس خط کو لیا۔ آپ نے ایرانی بادشاہ کی حرکت نامعقول کا سن کر فرمایا کہ اس کی سلطنت پارا پارا ہو جائے گی۔ خسرو پرویز نے یہی نہیں کہ آپ کے خط اور قاصد کے ساتھ گستاخی کی، بلکہ اپنے عامل بازن والی یمن کو لکھا کہ اس عربی پیغمبر کو گرفتار کر کے ہمارے پاس بھیج دو۔ بازان نے 2 آدمی مدینہ میں بھیجے، وہ دونوں خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور خسرو پرویز کے حکم سے اطلاع دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اپنا معبود سمجھتے ہو، یعنی خسرو پرویز، وہ رات اپنے بیٹے کے ہاتھ سے مارا گیا ہے۔
یہ دونوں جب بازان کے پاس پہنچے تو وہاں مدائن سے اطلاع پہنچی کہ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شرویہ نے قتل کر دیا ہے۔ یہ واقعہ ٹھیک اسی رات کا تھا جس کی رات کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ بازان گورنر یمن مسلمان ہو گیا اور اس طرح ملک یمن میں بہت جلد اسلام پھیل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازان ہی کو یمن کا عامل رکھا۔ شیرویہ کو اس قدر مہلت ہی نہ ملی کہ وہ اندرونی جھگڑے سے فارغ ہو کر عرب اور مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتا۔ چند روز کے بعد اس کی جگہ اس کا کمسن بچہ تخت ایران پر بٹھایا گیا جس کا نام ارد شیر تھا۔ اس کمسن ارد شیر کو ایرانی سپہ سالار شہریار نامی نے چند مہینے کے بعد قتل کر کے خود تخت سلطنت پر جلوس کیا۔ چند روز کے بعد اراکین سلطنت نے اس کو قتل کر کے شیرویہ کی بہن اور خسرو پرویز کی بیٹی بوران کو تخت پر بٹھا دیا جو صرف 1 سال چند ماہ حکمران رہی۔ اس کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔ بوران کے بعد کئی نو عمر لڑکے اور عورتیں یکے بعد دیگرے تخت نشین ہوئے۔ آخر میں یزدجرد تخت نشین ہوا جس کے زمانے میں ایران پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ غرض جس روز سے خسرو پرویز نے نامہ نبوی چاک کیا تھا اسی روز سے ایرانی سلطنت کا کسر رفیع قدرتی طور پر منہدم ہونا شروع ہو گیا تھا اور ایران کے تخت پر بجائے ملک گیر اور ملک دار عالی ہمت بادشاہوں کے لڑکوں اور عورتوں نے قبضہ پا لیا تھا۔ ایرانی سلطنت کے قبضے سے اس کا ایک صوبہ یعنی یمن مکمل طور پر نکل چکا تھا، اس لیے ایرانیوں کو مسلمانوں سے اور بھی زیادہ عداوت ہو گئی تھی۔ ایرانی مشرک ہونے کی وجہ سے زیادہ مغرور تھے، لہٰذا وہ عربوں کو زیادہ حقیر سمجھ کر ان کی قوت اور استقلال کی خبریں سن کر زیادہ بے چین اور مسلمانوں کے استحصال پر زیادہ آمادہ تھے۔ لیکن قدرت ان کو اس طرح اندرونی جھگڑوں اور بادشاہوں کے عزم و نصب کی مصیبتوں میں گرفتار کر دیا تھا کہ ملک عرب کی طرف سے وہ جلدی متوجہ ہی نہ ہو سکتے تھے۔ ادھر منافقین مدینہ اور یہودان مدینہ جو جلا وطن تھے بتواتر دربار مدائن میں اپنے زباں آور اور چالاک ایلچی بھیج کر ایرانیوں کو مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے ابھارا کرتے تھے۔ دوسری طرف ان لوگوں نے ہرکل کے دربار میں بھی اسی قسم کی کوششیں شروع کر رکھی تھیں۔ ہرکل کا دربار چونکہ اندرونی جھگڑوں سے پاک تھا لہٰذا ان کو وہاں زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ ملک شام کے جنوبی حصہ میں عرب قوم کے لوگ آباد تھے اور ان کی بہت سی چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستیں قائم تھیں۔ عربی لوگ عیسائی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عرب مستنصرہ کے نام سے مشہور تھے۔ عرب مستنصرہ کی خود مختار ریاستوں سے ہرکل کے دوستانہ اور ہمدردانہ تعلقات قائم تھے۔ جب کبھی ان اعراب مستنصرہ کی ریاستوں پر ایرانیوں نے حملے کیے تو قیصر قسطنطنیہ نے ان کی مدد اور حفاظت پر آمادگی ظاہر کی۔ اس لیے یہ لوگ اور بھی مجبور تھے کہ اپنے آپ کو قیصر روم کی حمایت پر رکھیں۔ چونکہ عربی النسل ہونے کے سبب یہ لوگ زیادہ بہادر تھے اس لیے قیصر روم ان کی وجوہ کو زیادہ قیمتی سمجھتا تھا اور ضرورت کے وقت ان کی جنگجویانہ صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا کرتا تھا۔ ملک عرب میں جو ایک اسلامی سلطنت قائم ہو چکی تھی، اس اسلامی سلطنت اور قیصر روم کی سلطنت کے درمیان عرب مستنصرہ کی ریاستیں حد فاصل تھیں۔ چونکہ یہ ریاستیں سب عیسائی مذہب رکھتی تھیں اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ رومیوں اور عربوں کے درمیان تو ایک حد فاصل تھی لیکن اسلامی سلطنت اور عیسائی حکومت کے درمیان کوئی حد فاصل نہ تھی۔ حیات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عیسائی ریاستوں اور مسلمانوں کے درمیان مقابلہ اور مقاتلہ کی نوبت پہنچی تو ایک طرف ان اعراب مستنصرہ نے ہرکل سے مدد کی درخواست کی اور دوسری طرف منافقوں اور یہودیوں کی ریشہ دوانیوں نے دربار ہرکل کو مسلمانوں کی بے خنی پر آمادہ اور مستعد کیا۔